اس ویڈیو میں لیسن نمبر 7 ڈینگی پیشنٹ وزٹس ڈاکٹر کو پڑھا جائے گا۔ ڈینگی پیشنٹ وزٹس ڈاکٹر یعنی جب ایک ڈینگی کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے، ان کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے۔ اس لیسن میں اسے ایک ڈائلاگ کی شکل میں دکھایا گیا ہے، جیسے کہ ہم نام دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے علی اور اس کے سامنے وہ بات لکھی ہے جو کہ علی نے کہی۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اس ڈائلاگ کو۔ علی: گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب۔ صبح بخیر ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر: ویلکم، یس، واٹ آر یو سفرنگ فرام؟ خوش آمدید۔ جی، آپ کو کیا عارضہ لاحق ہے، یعنی آپ کس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں؟ علی: ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سفرنگ فرام ہائی فیور فار دا لاسٹ 5 days۔ یعنی ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 5 دنوں سے بہت تیز بخار میں مبتلا ہوں۔ آئی آلسو فیل پین بیہائنڈ مائی آئیز اینڈ سیویئر ہیڈ ایک۔ یعنی مجھے آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے اور شدید سر درد ہے۔ ڈاکٹر: ڈیڈ یو ٹیک اینی میڈیسن؟ کیا آپ نے کوئی دوا لی؟ علی: یس بٹ دیر از نو ریلیف۔ جی لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر: آئل چیک یو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کا معائنہ کرتا ہوں، پلیز سٹ ڈاؤن، برائے مہربانی بیٹھ جائیے۔ لہٰذا علی کا معائنہ کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، اور اب یہاں بریکٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے کہ دا ڈاکٹر چیکس ہم اپ thoroughly اینڈ سسپیکٹس ہم اے ڈینگی پیشنٹ۔ یعنی ڈاکٹر تفصیل سے اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اسے ڈینگی کے مریض ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یعنی معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ علی کو ڈینگی کا مرض لاحق ہوا ہے۔ ایز یو نو ڈینگی فیور ہیز اسپریڈ ان دی ایریا۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی کا جو بخار ہے وہ اس علاقے میں پھیل چکا ہے۔ لیٹ می کنفرم مائی فائنڈنگز آفٹر سم ٹیسٹ رپورٹس۔ ٹیسٹوں کی رپورٹوں کے بعد ہی میں اپنے ان اندازوں کو جان سکوں گا، یعنی میرا اندازہ کتنا درست ہے۔ علی: ڈاکٹر صاحب واٹ از ڈینگی فیور؟ یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینگی کا بخار کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر: اٹ از این انفیکشس ڈیزیز اسپریڈ بائی ماسکیٹوز۔ انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں وبائی مرض کو، یعنی جو وبا کی طرح سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جواب دے رہے ہیں کہ ڈینگی فیور جو ہے دراصل ایک وبائی مرض ہے جو کہ مچھروں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ The symptoms are high fever, headache, pain behind the eyes, aching of muscles and joints۔ سمٹم سے مراد ہے علامتیں یا نشانیاں، تو اس کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ اس مرض کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ ہائی فیور یعنی تیز بخار، ہیڈ ایک یعنی سر درد، پین آنکھوں کے پیچھے یعنی درد کا ہونا، اس کے علاوہ پٹھوں میں درد محسوس ہونا اور جوڑوں میں بھی درد محسوس ہونا۔ یعنی جب یہ تمام علامتیں ایک ساتھ ظاہر ہوں، جیسے کہ تیز بخار، سر میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد اور اس کے علاوہ جوڑوں اور پٹھوں کا درد، تو اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مریض جو ہے ڈینگی فیور میں مبتلا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اٹ از آلسو نون ایز بریک بون فیور، یعنی اس کو ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے۔ اٹ یوزلی اسپریڈس ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا رینی سیزن۔ یہ زیادہ تر برسات کے مہینے کے دوران اور اس کے بعد پھیلتا ہے۔ علی: ڈاکٹر صاحب دس از ایگزیکٹلی ہاؤ آئی فیل۔ یعنی ڈاکٹر صاحب میں بالکل ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو ریکور؟ مجھے صحت یاب ہونے میں یا ٹھیک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ ڈاکٹر:
Ali, right now there is an early stage of the disease. تو ڈاکٹر صاحب اسے سمجھا رہے ہیں کہ علی اس وقت مرض کا بالکل ابتدائی دور ہے، یعنی ابھی ابھی تمہیں یہ مرض لاحق ہوا ہے اور یو ول ریکور ان اباؤٹ 2 weeks، تم 2 ہفتوں میں صحت یاب ہو جاؤ گے. Take complete rest and the medicine regularly that I am prescribing besides to take complete bed rest. تو پہلے وہ اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم مکمل طور پر آرام کرو اور وہ دوا پابندی کے ساتھ لو جو کہ میں نے تمہیں لکھ دی ہے یا تجویز کی ہے، مکمل طور پر بستر پر آرام کرنے کے علاوہ. ٹیک لاٹس آف فلوئڈس لائک جوسز ایکسیٹرا. اور اب ڈاکٹر صاحب اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ پانی کی مقدار جو ہے یا مشروبات وغیرہ جو ہیں انہیں زیادہ تعداد میں زیادہ لینا ہے، زیادہ پینا ہے، جیسے کہ جوس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے استعمال کو بڑھانا ہے. ایٹسیٹرا جو ہے، ایٹ سے مراد ہے اینڈ یعنی اور سیٹرا سے مراد ہے دا ریسٹ یعنی باقی کی. تو ایٹسیٹرا کا مطلب ہوا اور باقی کی جو اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، اس میں پھلوں اور سبزیوں کے مختلف جو جوس ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. یور بلڈ پریشر آلسو شوڈ بی ریگولرلی مانیٹرڈ. بلڈ پریشر سے مراد ہے فشار خون یا خون کا دباؤ. تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ اس میں کس طرح سے اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. آگے پڑھتے ہیں. علی، ڈاکٹر صاحب، آر دیر اینی پریونٹیو میجرز آلسو ٹو اوائڈ ڈینگی فیور؟ یعنی ڈاکٹر صاحب کیا ڈینگی کے بخار سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بھی ہیں؟ ڈاکٹر: Yes, certain preventions can save us from this infectious disease. جی ہاں، کچھ احتیاطیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. Use of insecticides and repellents is quite essential to protect ourselves from the mosquito bite. یعنی مچھر کے کاٹنے سے بچانے کے لیے کیڑا مار دوائیوں اور کیڑوں کو بھگانے کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال بہت ضروری ہے. Do not let water stand in flower pots and in the lawn of your house. یعنی اپنے گھر کے جو گملے ہوتے ہیں یا جو باغیچہ ہوتا ہے اس میں پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں. Avoid throwing litter, rubbish in the open. کوڑا کرکٹ کو کھلے میں پھینکنے سے گریز کریں. ریگولرلی اسپرے یور ہاؤس. اپنے گھر کو باقاعدگی سے اسپرے کریں، یعنی یہ جو کیڑا مار یا مچھر مار ادویات ہوتی ہیں ان کا چھڑکاؤ کریں. اف نیڈیڈ یوز ماسکیٹو نیٹ. اور اگر ضرورت پڑے تو مچھردانی کا استعمال کریں. علی: ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار گیونگ سچ یوزفل انفارمیشن. یعنی ڈاکٹر صاحب اتنی مفید معلومات دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آئی ول شیئر اٹ ود آل مائی فرینڈز. میں اپنے تمام دوستوں کو اس کے متعلق بتاؤں گا. ڈاکٹر: ناؤ ٹیک دا میڈیسن ریگولرلی. اب دوا کو پابندی کے ساتھ یا باقاعدگی کے ساتھ لینا ہے. آئی ول چیک یو اگین آفٹر اے ویک. میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد چیک کروں گا یا تمہارا معائنہ کروں گا. علی: تھینک یو ڈاکٹر صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر: اوکے، ٹھیک ہے. اب بریکٹ میں بتایا جا رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. علی لیوز دا ڈاکٹرز روم اینڈ دا نیکسٹ پیشنٹ انٹرز. یعنی علی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور اگلا مریض داخل ہوتا ہے. تو یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.